سورہ توبہ کے 13ویں رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے یا جو بھی اس وقت مسلمان سمجھے جاتے تھے ان کے 5 طبقات کا ذکر کیا۔ سب سے اوپر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ وہ سلیم الفطرت لوگ تھے کہ جیسے ہی ان کے کانوں میں حضور کی دعوت آئی انہوں نے آگے بڑھ کر لبیک کہا، اور کوئی چیز ان کے راستے میں نہیں آ سکی، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکی، کوئی خوف، کوئی کسی طرح کا یہ مصلحت بھی نہیں وغیرہ۔ نمبر 2 یہ کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ سلیم الفطرت تو تھے لیکن ان کے اندر قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ فوری طور پر چھلانگ لگا دیں۔ وہ منتظر رہے کہ کچھ لوگ چلیں، قافلہ بن جائے، تو پھر یہ ہے کہ کچھ اعوان و انصار بھی نظر آئیں تو وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ وہ ہیں والمتبعون والذین اتبعوہم باحسان، یہ ٹاپ پر ہو گئے۔ پھر بالکل ڈاؤن جو ہے نیچے وہ منافقین، اور منافقین بھی وہ مردوا علی النفاق، جو نفاق پر اڑ گئے ہیں، یعنی جیسے کفار کا ایک درجہ وہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ایسے ہی درجے تک وہ پہنچ گئے ہیں نفاق کے معاملے میں۔ درمیان میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ بنیادی طور پر تو ایک ہی قسم ہے کہ ان کے اندر نیکی اور بدی ملی جلی ہے، وہ اچھا کام بھی، کچھ کہیں کوتاہی بھی، یعنی یہ ضعیف الایمان لوگ ہیں۔ نفاق نہیں ہے لیکن ایمان اتنا قوی بھی نہیں ہے، اس سے یہ ہے کہ کبھی سستی ہو گئی، کبھی کوتاہی ہو گئی۔ تو پھر ان کے اندر بھی 2 طرح کے لوگ، ایک وہ کہ جنہیں خود ہی احساس ہو گیا کہ ہم سے بڑی خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، بغیر اس کے کہ ابھی کوئی بات پرس ہوئی ہو، کوئی پوچھ گچھ ہوئی ہو، کوئی تحقیق و تفتیش ہوئی ہو، انہوں نے خود آگے بڑھ کر اعتراف کیا اور ان کے خطا جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دی۔ اب یہ اس کے درمیان میں ایک اور گروہ آ رہا ہے، وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ اور ہیں کہ جن کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ اصل میں 3 صحابہ تھے، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، 2 ان کے اور ساتھی۔ تو حضرت کعب نے اپنا پورا قصہ بیان کیا ہے، طویل ترین حدیثوں میں سے ہے یہ صحیح بخاری کی، کہ میرے اندر کوئی مجھے کمزوری نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی مجھے رکاوٹ نہیں تھی، پیسے بھی میرے پاس تھے، سب کچھ تھا، لیکن مجھے جو ہے نفس نے دھوکہ دیا کہ حضور تو بڑے لشکر کے ساتھ چلیں گے، 30,000 کا لشکر جو ہے اس کی رفتار کم ہوتی ہے، تمہاری جو ہے اونٹنی سواری بہت اعلیٰ ہے تیز رفتاری سے، تو تم ذرا کچھ دن بعد جا کر نہیں جانا۔ میں نفس کے دھوکے میں آ گیا۔ ہر روز صبح میں کہتا تھا کہ بس اب کل نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، کہ اچانک محسوس ہوا کہ اب تو میں کتنا بھی تیز چلوں پھر حضور کے ساتھ مل نہیں سکتا۔ پھر میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، میں بیٹھا رہ گیا۔ باقی حضور زبان میرے پاس بھی ہے، جھوٹی باتیں میں بھی بنا سکتا ہوں، جھوٹی قسمیں میں بھی کھا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا جھوٹ بولوں۔ میں نے اپنا معاملہ صاف آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ان کے معاملے کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتوی کر دیا گیا اور انہیں ایک سزا دی گئی۔ حضور نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری توبہ کی قبولیت کا کوئی اعلان نہیں ہوتا، تمہارا مقاطعہ ہوگا، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ۔ کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے، ان تینوں سے، یہاں تک کہ گھر والے بات نہ کریں۔ اور یہ ایسا ایک معاملہ ہوا پھر وہاں کی اتنی ڈسپلن سوسائٹی تھی کہ بیوی بھی بات کرنے سے کتراتی تھی، بات نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ اب ظاہر بات ہے گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، لہذا تو اس صورت میں ان کے لیے زندگی نہایت ہی اجیرن ہو گئی۔ کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے بھائی تم جانتے نہیں میں مخلص مسلمان ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے صرف۔ وہ کہتے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اللہ و رسول عالم، ہم کچھ نہیں جانتے۔ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ 50 دن تک یہ صورت رہی ان پر، اور پھر جیسے کہ آگے چل کر آئے گا، پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے 50 دن کے بعد سے ان کی توبہ کی قبولیت ہوئی ہے۔ اب آگے پھر وہ کٹر منافقین کا ایک واقعہ آ رہا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، مسجد کی شکل، جو در حقیقت زندم زندہ پر ہے اور ضرر پہنچانے کے لیے ہے مسلمانوں کو، اور کفر کے لیے اڈا بنانے کو، اور تفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں میں اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے،
وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ایک گھاٹ فراہم کرنے کے لیے، ایک پناہ گاہ دینے کے لیے اس شخص کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بہت پہلے ہی سے جنگ کر رہا ہے۔ یہ اصل میں ایک شخص تھا ابو عامر خزرجی۔ یہ شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی، یہ جیسے کہ ورقہ ابن نوفل تھے مکے میں، وہ عیسائی ہو گئے تھے، اس طرح یہ بھی جا کر شام میں عیسائی ہو گیا تھا، اور یہ بھی عالم تھا، راہب تھا، اور ویسے بھی متقی تھا، اور اس کی روحانیت کا بڑا چرچا تھا، اور اس کی بڑی شہرت تھی، خزرج میں یہ بہت مشہور تھا۔ لیکن بس اس کی بدقسمتی، جہاں کہ ورقہ ابن نوفل کا معاملہ تو یہ رہا تھا کہ حضرت خدیجہ لے کر گئی تھی حضور کو پہلی وحی کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ تو حضور حیران ہوئے، اب مخرج ایہم، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ سے پہلے جو بھی اس راستے میں آیا ہے اللہ کی طرف سے، جو بھی رسول بن کر آیا ہے، اس کی قوم کے لوگ اس کے دشمن ضرور بنے ہیں۔ لیکن یہ شخص جو ہے یہ الٹا حضور پر جو ہے انتہائی دشمن بن گیا، اور یہ پہلے تو جا کر مکے والوں کو بھڑکا کر لایا کرتا تھا، چنانچہ احد میں خاص طور پر ان کے ساتھ ہو کر آیا تھا، اور اس نے کھڑے ہو کر تقریر بھی کی تھی صبح کے وقت، جبکہ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تھے کہ اے مدینے کے لوگوں، مجھے جانتے ہو، میں ابو عامر ہوں۔ اس کے چونکہ اس کی نیکی کا تو بہت زیادہ اعتراف لوگ کرتے تھے، تو اس نے کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کو ورغلائے، لیکن سب نے کہا انصار نے کہ ہم تمہیں بہت ہی قابل نفرت انسان سمجھتے ہیں، لہٰذا اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر وہ چلا گیا تھا شام میں جا کے آباد ہو گیا، لیکن وہاں سے وہ روکے بھیج کر یہاں کے منافقین کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا، اور کچھ نہ کوئی دیشہ دوانی کرتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی آتا بھی تھا خفیہ طور پر، آ کر منافقوں کے ہاں قیام کرتا تھا۔ اب ان منافقوں نے یہ کیا کہ ہم اپنی ایک مسجد علیحدہ بنا لیتے ہیں، اس میں ہم ہی ہوں گے، اور وہ وہاں پر آ کر یہ ٹھہرا کرے گا، پھر تاکہ لوگوں کو بھی جمع کیا جائے، نماز کے لیے جمع کیا ہے کہ نماز کے لیے، نماز مسجد کے نام پر ایک عمارت بنائیں گے، لیکن وہ اصل میں ایک گڑھ بنانا تھا، وہ ایک سازش کا جو ہے اڈا، تاکہ وہاں پر ابو عامر راہب جو ہے وہ بھی آیا کرے، وہ قیام کرے، لوگوں سے ملے، لوگوں کو جمع کیا جائے، اور تاکہ سازش کی جائے حضور کے اور مسلمانوں کے خلاف۔ پھر یہ لوگ مسجد بنا کر پھر حضور کے پاس آئے، اور بڑی ہی مسکین صورت بنا کر حضور ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، وہ ذرا مسجد قباء ہم سے فاصلے پر ہے، تو کبھی کبھی ہماری کوئی نماز رہ جاتی ہے، وہاں جماعت نہیں ہوتی، تو ہم نے کہا اپنے قریب بنا لیں، ہم نے قریب مسجد بنائی ہے، آپ ایک دفعہ جا کر وہاں نماز پڑھ لیں تاکہ ہماری مسجد جو ہے اس کو ایک تبرک حاصل ہو جائے۔ تو اس پر حضور پر اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ہرگز ان کی مسجد میں کھڑے نہ ہوئے، اور پھر حضور کو واپسی پر جو سبب تبور سے واپس آ پائے ہیں، تو اللہ کا حکم جو کہ خفیہ، جو وہی خفی کے ذریعے سے آیا، اس کی روح سے حضور نے اس مسجد کو جا کر جلا کر راکھ کر دیا، اور ان کا اڈا جو ہے مسمار کر دیا۔ یہ گویا کہ ان کی بڑی رسوائی تھی ان منافقین کی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنا لی ہے ایک مسجد ضدم زدہ پر، وکفرا اور کفر پر، وتفریقا بین المؤمنین، اور اہل ایمان میں تفریق ڈالنے کے لیے، وإرصادا اور اس کو گھاٹ بنانے کے لیے اس شخص کے لیے، لمن حارب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا رہا ہے من قبل پہلے سے، ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، اور یقیناً وہ قسمیں کھائیں گے کہ اے نبی ہمارا ارادہ نیک ہے، اچھا ہے، ہم نے تو نماز کے لیے مسجد بنائی ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی ہرگز کھڑے نہ ہوں، کبھی بھی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوی پر تعمیر کی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے، اکثر کی رائے یہ کہ مسجد قباء مراد ہے، اور بعض کی رائے یہ کہ نہیں، اس سے مسجد نبوی مراد ہے، لیکن آگے جو بات آ رہی ہے اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مسجد قباء ہی ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر پہلے دن سے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں پہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو بہت پاکی کا اہتمام کرے۔ اس پر اصل میں حضور نے پوچھا تھا مسجد قباء کے جو نمازی تھے کہ آپ لوگوں کا وہ کیا خاص وصف ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید میں آپ کی تعریف آ گئی ہے کہ آپ بہت ہی پاکی کا احترام کرنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم رفع حاجت کے بعد پہلے تو ڈھیلے استعمال کرتے ہیں،
اس سے صفائی کرتے اور پھر ہم پانی سے طہارت بھی کر لیتے ہیں، تو گویا کہ دوہرا کام ہم کرتے ہیں، تو اس کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سند پسندیدگی عطا کر دیا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا بھلا وہ کہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس نے اپنی بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ سے اور رضوان اور رضامندی پر، خیر وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اٹھائی ایک کھائی کے ایسے کنارے پر جو گرنے والا ہے، فانہار بہ فی نار جہنم، اور پھر وہ اس کو لے کر گر پڑا جہنم کی آگ میں۔ یعنی کھائی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوپر جو ہے کنارہ آیا ہوا ہے، نیچے سے خلا ہے، اب اگر اس جگہ پر کوئی شخص مکان بنائے گا تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ وہ کنارہ تو گرے گا اور مکان بھی گر جائے گا۔ تو ان منافقوں نے در حقیقت جو تعبیر کی ہے اس کی مثال وہ ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اب جو انہوں نے یہ عمارت بنائی ہے یہ ان کے دلوں میں ہمیشہ شبہ کی شکل میں، ریب کی شکل میں باقی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کینسر جو ہے وہ سارے جسم میں پھیل چکا ہے، اب اس کا آپریشن کہاں کہاں کا کریں، کس کس جگہ کے حصے کو کاٹیں کہ وہاں سے کینسر نکل جائے، اسی طرح دل کے دلوں میں نفاق کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں اور اتنی پھیل چکی ہیں کہ اب تک ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جائے ان کی جڑوں کا نکالنا ممکن نہیں ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔ اب دو آیتیں جو آ رہی ہیں یہ بہت عظیم ہیں ہمارے لیے، مثبت انداز میں ایک جو لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ پہلی بات، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، بعوض جنت کے۔ یعنی ایمان کا معاہدہ کیا ہے؟ میثاق ایمان۔ وہ میثاق ایمان کیا ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہماری جان ہمارا مال اللہ کے حوالے ہے، اور اللہ ہم سے وعدہ کرتا ہے جنت کا۔ یہ سودا ہے، یہ بیع و شراء ایک مسلمان کی، بندہ مومن کی اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ اب یہ کہ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ مال اور جان جو اللہ کو دے دیا اب اس کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ وہ نظام آئے گا کہ کوئی نظام جماعت ہوگا اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور وہ شخص پھر بتائے گا کہ یہاں پر خرچ کرو، وہ مال جو تم اللہ کو فروخت کر چکے ہو اب یہاں لگا دو۔ اس کے لیے بیعت ہوتی ہے، وہ بیعت جو حضور سے ہوئی وہ آگے چل کر ہم سورہ فتح میں پڑھیں گے، لیکن یہ پہلے بیع ہوئی ہے۔ بیع کہتے ہیں خرید و فروخت، بیچنے والا بندہ مومن ہے، اس نے جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دی، اللہ نے اس کی قیمت دینی ہے جنت کی شکل میں۔ بیع و شراء ہے بندے اور رب کے درمیان، بیچ میں بیعت ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے رسول جب بتائیں گے وہاں پہ اپنی جان اور مال کھپا دیں گے، یہ دین کا اصل ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب اسی بیع و شراء کا نتیجہ یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں۔ 70 جو ہیں قرشی ہلاک ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے بدر میں، 70 صحابہ شہید ہو گئے احد میں۔ یہ تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اب یہ بڑا نفسیاتی مقام ہے، سوچئے یہ ادھار کا سودا ہے، اس لیے کہ جان اور مال تو ہمیں یہاں کھپا دینی ہے، قیمت ملے گی جنت آخرت میں، ادھار کا سودا ہو گیا نا۔ تو ادھار کے سودے پر ذرا دل جو ہے وہ ٹکتا نہیں ہے، پتہ نہیں قیمت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اسی لیے کہتے ہیں 9 نقد نہ 13 ادھار، نقد قیمت 9 روپے مل جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ 13 پر ادھار بیچیں آپ، کیا پتا وہ ملے ہی نہ، پیسہ ہی نہ ملے اس میں سے، پوری رقم ہی ماری جائے۔ تو 9 نقد نہ 13 ادھار جو ہے اس کو سامنے رکھیے، یہ ہے ادھار کا سودا۔ جان ہم نے یہاں دینی ہے اللہ کے راہ میں، قتال کرنا ہے اور جان لے کر جانی ہے اکیلی کے اوپر رکھ کر، اور مال یہاں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، جنت ملے گی وہاں۔ تو نفس میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات ہو کہ نہ ہو، اس کے لیے اب جو ہے یہ لوگوں کو یقین جو ہے قائم کرنے کے لیے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے اور حق ہے، اس کی تورات میں بھی توثیق ہوئی، انجیل میں بھی ہوئی اور قرآن میں بھی، 3 مرتبہ اللہ یہ وعدہ کر چکا ہے، پھر بھی تمہیں اس کے اوپر شک ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ،
اور سوچو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جو ہے وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کرے گا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو تمہیں کوئی بھی تشویش نہیں ہونی چاہیے، کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، کوئی چنتا نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر۔ یہ سودا جو تم نے کیا ہے اس سے زیادہ نفع بخش سودا اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ کامیابی کا سودا اور کوئی نہیں جو تم نے سودا کیا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یقیناً یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اب جب جو لوگ یہ سودا کر لیتے ہیں ان کی زندگی کا نقشہ دکھایا ہے 9 الفاظ کے حوالے سے کہ ان کے اوصاف کیا ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت گزار، الحامدون، حمد کرنے والے، شکر ادا کرنے والے، السائحون، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش رہنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور بدی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، کھڑے ہو جانے والے کہ ہم یہ اللہ کی حد نہیں توڑنے دیں گے۔ جیسے کہ محافظ ہوتا ہے سرحد کا، ہماری فوج کا سپاہی کھڑا ہے، کس لیے کھڑا ہے وہاں پر کہ ان حدود کی جو ہے کوئی خلاف ورزی نہ کرے، کوئی ہندوستان کی طرف سے کوئی جاسوس کوئی سپاہی ادھر نہ آ جائے، وہ پہرا دے رہا ہے۔ تو حافظون لحدود اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی ایسے اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجیے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے بھی روا نہیں ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، خواہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہو، باپ ہو، ماں ہو، مشرک ہو، شرک کی حالت میں مرا ہو یا مری ہو، اس کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ یہ بات ان پر واضح ہو چکی کہ وہ تو جہنمی ہیں، جو کفر پر مرے ہیں، شرک پر مرے ہیں، ان کے لیے کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اسے تو بخشے گا نہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں کم تر گناہ جو بھی ہوں گے بخش دے گا۔ تو مشرکین کے لیے کوئی استغفار کرنے کی اجازت نہیں۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مِن مَّوْعِظَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور یہ ابراہیم جو استغفار کرتے رہے اپنے والد کے لیے، تو وہ در حقیقت ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ جب باپ نے گھر سے نکالا تھا تو اس وقت انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا، میرا رب جو ہے مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اچھا، وہ بھی انہوں نے اس وقت تک جاری رکھا ہے جب تک کہ وہ زندہ رہا، اس امید میں کہ شاید اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی اسی پر، تو پھر انہوں نے اس سے اعلان برات کیا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب یہ بات اس پر پوری طرح واضح ہو گئی ابراہیم پر کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، کسی صورت بھی ماننے والا نہیں ہے، تبرأ منہ، تو اس نے اظہار بیزاری کر دیا، اظہار لا تعلقی کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بہت نرم دل اور تحمل والا تھا۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، اور اللہ کی روش یہ نہیں ہے، اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے ہدایت دینے کے بعد، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح کر دے، لیکن یہ کہ جب تک کہ واضح نہ کر دے کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ یعنی اب تک کیونکہ یہ حکم واضح طور پر نہیں آیا تھا کہ تم اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، اب تک جو بھی کیا ہے وہ معاف ہے، لیکن اب جب کہ حکم آ گیا ہے واضح، اب یہ کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن جو ہے اپنے رشتہ داروں کے رشتہ داروں کی جو شرک کر مر چکے ہیں، شرک اور کفر پر، ان کے لیے استغفار نہ کرے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے رحمت اور عنایت کی نظر فرمائی ہے نبی پر بھی اور مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی اس مشکل گھڑی میں،
یہ ساعۃ العسرہ جو ہے یہ تبوک کا سفر ہے، اس لیے اسے کہا بھی جاتا ہے جیش عسرہ، یہ بڑی تنگی کا تھا، اس لیے کہ زیادہ راہ نہیں تھا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی دن 24 گھنٹے کا راشن جو ہے تین مجاہدین کو صرف ایک کھجور ملی۔ ویسے وہ کھجور آپ اپنے یہاں کی کھجوروں پر قیاس نہ کریں، بڑی کھجور ہوتی ہے، تو وہ ایک بڑی کھجور جو ہے ایک مجاہد جو ہے منہ میں رکھ کر تھوڑی دیر چوستا تھا، وہ کچھ گلوکوز اس نے اس کا حاصل کر دیا، کچھ توانائی آ گئی، پھر دوسرے کو دے دیا، اس نے چوسا پھر تیسرے کو دیا، یہ بھی صورت آئی ہے۔ تو اسی لیے اسے جیش العسرہ کہتے ہیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ من بعد ان قاد یغیظ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل جو ہے وہ ذرا کچھ ٹیڑھے ہونے لگے تھے، ثم تاب علیہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر عنایت فرمائی اور ان کے قدموں کو دوبارہ جما دیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان کے حق میں مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین کی بھی توبہ اللہ نے قبول کر لی جن کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا تھا، کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ وہ جو ان کا بائیکاٹ کرنے کا حضور نے حکم دیا تھا اس کی وجہ سے جو نتیجہ نکلا وہ بیان ہو رہا ہے، جبکہ زمین اپنی ساری کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، ان پر اپنی جانیں بھاری ہو گئیں۔ وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہیں خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جانے کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے یہ کہ اسی کی جناب میں انسان رجوع کرے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ توبہ کرے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے۔ اب 15ویں رکوع کی پہلی آیت بہت اہم ہے جماعت کی زندگی کے اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور راست بازوں کا ساتھ دو، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہ آدمی اکیلا جو ہے بگڑے ہوئے ماحول میں اس کا کھڑا رہنا مشکل ہے، ماحول کا دباؤ ہوتا ہے، ماحول جو ہے غلط راستے پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ جب تک ایک جماعتی زندگی نہ ہو، کچھ لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو جائیں تبھی وہ جو ہے سیلاب کے آگے جو رو آ رہی ہے اس کے آگے کھڑے رہ سکتے ہیں، اکیلے آدمی کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہے۔ تو یہ کونوا مع الصادقین، یہ گویا کہ اجتماعی زندگی کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ بالکل روا نہ تھا، جائز نہ تھا اہل مدینہ کے لیے اور ان کے لیے کہ جو بدو ان کے ارد گرد آباد تھے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جاتے اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں اور سفر بھی کر رہے ہیں اور سختیاں جھیل رہے ہیں اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کی زیادہ فکر کرتے نبی کی جان سے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، اور یہ اس لیے کہ نہ تو انہیں کوئی پیاس لگتی ہے، ولا نصب، اور نہ کوئی تکان طاری ہوتی ہے، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ اللہ کی راہ میں کہیں بھوک اور فاقہ آتا ہے، ولا یطؤون موطئا، اور نہیں کسی جگہ کو پامال کرتے اپنے قدموں سے، یغیظ الکفار، جس سے کہ کفار جو ہیں ان کے دل جلے، ولا ینالون من عدو لیلا، اور نہیں وہ حاصل کرتے کوئی کامیابی دشمن سے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، لیکن یہ کہ ان میں سے ہر عمل پر ان کے لیے نیکی کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ ہر قدم جو وہ چل رہے ہیں اور جو بھی سختی جھیل رہے ہیں، پیاس برداشت کی ہے، بھوک برداشت کی ہے، دشمنوں سے کوئی چیز چھین لی ہے، کوئی جگہ حاصل کر لی، جو بھی کارروائی یہ کر رہے ہیں ان میں سے ہر ایک جو ہے ان کے لیے نیکیوں کا اندراج کا موجب بن رہا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور نہیں یہ کہ جو نہیں وہ خرچ کرتے، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور نہ ہی وہ کوئی وادی قطع کرتے ہیں سفر کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں، الا کتب لہم، مگر یہ کہ وہ ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے بہت احسن اور عمدہ اس کا کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے مستقل مفہوم کے اعتبار سے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں، یعنی یہ چونکہ فرمایا گیا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعراب جو ہے بدو جو ہیں بادیہ نشین، یہ کفر اور نفاق میں زیادہ ہی سخت ہیں۔ کیوں؟ کہ صحبت نبوی سے فیضیاب نہیں ہوتے۔ اب کیا علاج کیا جائے؟ کیا سارے کے سارے آ کے مدینے میں آباد ہو جائیں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ سارے ملک کے جو بدو ہیں ان کو لا کر مدینے میں آباد کر دیا جائے؟ تو اب راستہ کیا ہے؟
وہ راستہ بتایا جا رہا ہے. سب تو نکل کر نہیں آ سکتے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ نکلا ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلتی لیتفقہوا فی الدین، تاکہ یہاں آئے، حضور کے پاس ٹھہرے، حضور کی صحبت سے مستفید ہو، دین کا فہم اور دین کا تفقہ حاصل کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ پھر خبردار کریں اپنی قوم کو جب کہ لوٹ کے ان کی طرف جائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی بچتے رہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ گروہ در گروہ، جیسے ہمارے ہاں تنظیم اسلامی میں تربیت گاہوں کا نظام ہے، ایک نظام ہے چل رہا ہے، لوگ آتے ہیں 7 دن رہتے ہیں، اور 7 دن جو ہے دن رات جو ہے ایک تربیت گاہ میں مقیم ہے، ان کی جو شب و روز ہے وہ اسلام کے مطابق ہو رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، تدریس ہو رہی ہے، تاکہ ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ واپس جائیں تو اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اسی طرح کے تربیتی پروگرام جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکیں. اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ہم نے جو 1 سالہ کورس شروع کیا تھا جو اب 9 مہینے کا کر دیا ہے، جس میں کہ امریکہ تک سے لوگ آ رہے ہیں، الحمدللہ آج بھی یہاں موجود ہیں. تو غالباً 2-3 افراد تو امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، اگر مغالطہ مجھے نہیں ہو رہا 2 تو میرے ذہن میں اس وقت ہیں. تو وہ آئے ہیں امریکہ سے، 12,000 میل سے آیا ایک شخص. یعنی یہ کہ سان فرانسسکو کے پاس سے آئے ہیں کہ جو یہاں اگر رات کے 12:30 بجے تو وہاں دن کے 12:30 بجے، اس وقت پورے 12 گھنٹے کا فرق ہے. گلوب کا ایک سرا یہ ہے تو دوسرا سرا وہ ہے، وہاں سے آئے. وہ یہ ہے کہ 1 سال یہاں ٹھہرے، 9 مہینے ٹھہرے، عربی سیکھیں، قرآن پڑھیں، تاکہ پھر وہ وہاں جا کر اپنے ہاں پھر اسی کام کو کریں. اب سب لوگ تو وہاں سے نہیں آ سکتے. تو یہ ہے در حقیقت وہ عملی طریقہ کار. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہوں، نزدیک ہی ہوں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ چونکہ سورہ توبہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے مشن کے تکمیل کا دور ہے یہ در حقیقت، کہ جو آپ نے جزیرہ نما عرب کی حد تک تو اپنے مشن کی تکمیل کر دی اور باقی دنیا کے لیے اپنے مشن کا آغاز کر دیا. غزوہ موتا اور غزوہ تبوک آپ کی زندگی میں ہو گئے، لیکن اب آپ نے یہ حکم دیا ہے اہل ایمان جنگ کرو اپنے سے ملحق ملک کے کفار سے. اسی حکم کے تحت ایران پر حملہ کیا گیا کہ یا تو ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے، یہ نہیں تو جزیہ دو، نظام ہمارا ہوگا، دین حق کا غلبہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ بھی نہیں تو آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہ صحابہ کرام کی جو فوجیں نکلی ہیں دور خلافت راشدہ میں، ہر جگہ جا کر انہوں نے 3 آفر کیے. اگر ایمان لاتے ہو ہمارے بھائی ہوگے برابر کے، یہ بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم سینئر ہیں تم جونیئر ہو، تمہارے حق کم ہے ہمارے، تم برابر کے ہمارے بھائی. لیکن اگر یہ نہیں تو تم اگر رہنا چاہتے ہو یہودی یا عیسائی یا مجوسی یا جو بھی کچھ رہنا چاہو رہو، لیکن جو نظام ہے وہ اللہ کا ہوگا، حکومت اللہ کی ہوگی. تمہیں چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، تمہاری حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ ہماری اسلامی ریاست نظام خلافت لے لے گی، تمہیں حقوق بھی دے گی، تمہیں مذہبی آزادی بھی دے گی، سب کچھ دے گی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال نظام جو ہے اوپر بالا تر وہ اللہ کا ہوگا. اور اگر یہ بھی گوارا نہیں ہے تو پھر آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہ ہے اصل میں اس کا مینیفیسٹو. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو ان میں منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، یہ استہزاء کے انداز میں کہتے تھے آپس میں. جیسے آیا ہے نا کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اہل ایمان کی تو نشانی یہ بتائی گئی سورہ انفال کے شروع میں، جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب وہ مذاق کرتے تھے، کوئی نئی وحی نازل ہوئی حضور نے پڑھ کر سنائی صحابہ کو، اب منافق کے جناب کتنا کچھ ایمان بڑھ گیا آپ کا، وہ اب یہ طنز کر رہے ہیں. یہ نئی صورت آئی تھی، نئی آیتیں آئی سنی ہے، کتنا ایمان بڑھ گیا آپ کا. تو یہ استہزاء و تمسخر. ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، اس صورت یا ان آیات نے آپ میں سے کتنوں کے اندر ایمان کا اضافہ کر دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو یقیناً جو لوگ صاحب ایمان ہیں ان کے ایمان میں تو یہ صورت اضافہ کرتی ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس سے خوشیاں مناتے ہیں، خوش وقت ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، رہ گئے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، کجی ہے، جیسے بخار جس کو ہے اس کا منہ کڑوا ہوا ہوا ہے، وہ شربت بھی پیے گا تو کڑوا لگے گا، تو ان کے تو اندر کی طبیعت خراب ہے. ان کا حال یہ ہے کہ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو جو نئی وحی آتی ہے وہ ان کی گندگیوں میں اور گندگی کا اضافہ کر دیتی ہے.
جیسے ہم نے سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں پڑھا تھا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے کو گمراہ کر دیتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے اور دلوں کی بدنیتی جو ہے، نیت جو ہے دلوں میں غلط ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن سے بھی انہیں ہدایت نہیں ملے گی، ضلالت ملے گی۔ وماتوا وہم کافرون، اور وہ مرتے ہیں اور اسی طرح کفر کی حالت میں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ان کو آزما لیا جاتا ہے ہر سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ حضور کی جو حیات طیبہ کا مدنی دور ہے، کوئی سال ایسا نہیں گیا جس میں 3-4 لڑائیاں نہ ہوئی ہوں، اور 1-2 جو ہے وہ بڑی بڑی جنگیں ہمیں معلوم ہے، باقی چھوٹے چھوٹے اور غزوات بے شمار ہوئے۔ تو اب وہ جب بھی ہوتا تھا ان کی آزمائش ہو جاتی تھی، کہا جاتا تھا نکلو اللہ کی راہ میں، اور ان کی جو ہے وہ جان پر بن جاتی تھی۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اس کے باوجود نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم الى بعض، جیسے بیٹھے ہوئے مجمع میں اور پھر ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد، کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا اس وقت، ثم انصرفوا، پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ یعنی چونکہ اب آیتیں پڑھی گئی ہیں قتال کی، اب انہیں توقع ہے کہ اب کہیں گے نکلو اللہ کی راہ میں، جیسے تبلیغی بھائی کیا کرتے نا کہ واس ہو گیا اب کا لکھواؤ بھائی نام، وہ کاپی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ پھر جو ہے وہ کھسکنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے کدھر سے نکلے، کہاں سے بچ کے نکل جائیں، ورنہ یہ کہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہی حال المنافقوں کا ہوتا تھا۔ هل يراكم من احد، کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے تھے۔ صرف اللہ قلوبهم، در حقیقت اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، بأنهم قوم لا يفقهون، اس لیے کہ وہ ایک ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم، یہ 2 آیتیں سورت کی آخری جو ہیں بہت عظیم ہیں۔ دیکھو لوگوں، آ گئے ہیں تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، وہ عرب ہیں، وہ امیین میں سے ہیں، وہ قرشی ہیں، تم ہی میں سے ہیں۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے لیے مشکل کا باعث ہوتی ہے وہ ان پر بھی بہت بھاری ہے، بہت شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے بہت حریص ہے، ساری نیکیاں اللہ تمہیں عطا کر دے، سارے اونچے مراتب تمہیں عطا کر دے، اعلیٰ سے اعلیٰ بلند سے بلند مقامات تمہیں اللہ دے دے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے حق میں بہت مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اے نبی اگر یہ روگردانی کرے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے میرے لیے کافی ہے میرا پروردگار اللہ، کوئی میری مدد کرے نہ کرے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے توکل کیا۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہ بڑے عرش والا ہے، بڑے عرش کا مالک ہے۔ یہاں یہ سورہ توبہ ختم ہوئی، اور یوں سمجھیے کہ سورتوں کا دوسرا گروپ مکی اور مدنی کا 4 سورتیں، یعنی سورہ انعام اور اعراف مکیات، سورہ انفال اور سورہ توبہ مدنیات، یہ دوسرا گروپ ہو گیا۔ اور یہ جگہ جو ہے یہ قران الصعدین اسے کہیں گے، یہ دونوں نظام یہاں آ کے جڑ گئے ہیں۔ دوسری منزل جو ہے وہ بھی یہاں ختم ہو گئی، وہ منزل جو تلاوت کی ہے، پہلی منزل 3 سورتوں کی تھی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، وہ ایک منزل ختم ہوئی۔ پھر سورہ مائدہ، انعام، اعراف، انفال اور توبہ، یہ دوسری منزل، تو دوسری منزل بھی یہاں ختم ہو گئی، اور مکی اور مدنی صورتوں کا دوسرا گروپ بھی ختم ہو گیا۔ یہ دونوں تقسیمیں یہاں آ کر جڑ گئی ہیں۔ اب ہم دوبارہ داخل ہو رہے ہیں مکی قرآن میں یا مکی جنت میں۔ یہ جو گروپ ہے تیسرا، یہ اس اعتبار سے بڑا عجیب ہے، اس میں تقریباً 60 پاروں تک اب مسلسل مکی صورتیں ہیں، 14 صورتیں ہیں، اور کافی بڑی بڑی بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک صورت آئے گی اور وہ مدنی ہوگی، اور وہ سورہ نور ہوگی 18ویں پارے میں۔ تو یہ تیسرا گروپ ہے۔ اس میں جو پہلا جو ہے جوڑا، اب تک ہم نے جوڑے جوڑے دیکھے ہیں نا، سورہ بقرہ، آل عمران جوڑا، سورہ نساء، سورہ مائدہ جوڑا، سورہ انعام، سورہ اعراف جوڑا، سورہ انفال، سورہ توبہ جوڑا۔ اب اس میں پہلا جوڑا ہے سورہ یونس اور سورہ ہود، اور ان میں ترتیب کیا ہے؟ دیکھیے سورہ یونس کے کل 11 رکوع ہیں۔ انباء الرسل جو ہے رسولوں کے حالات صرف 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، باقی 9 رکوع التذکیر بآلاء اللہ، اور رد و قدح جو بھی ہے توحید کے بارے میں، معاد کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، باقی ساری بحث اصولی۔
اس کے برعکس ریسیپروکل نسبت آپ کو نظر آئے گی. سورہ ہود میں 10 رکوعوں میں سے 6.5 رکوع انباء الرسل پر ہے اور 3.5 پونے 4 رکوع جو ہے وہ ہے اصولی بحث. 2 رکوع شروع میں 2 آخر میں. پھر ایک اور دیکھیے جو 2 رکوع ہے سورہ یونس میں ان میں سے آدھا رکوع ہے حضرت نوح علیہ السلام پر. باقی رسولوں کا ذکر صرف 1-2 جملوں میں کر کے پھر 1.5 رکوع تقریباً ہے حضرت موسیٰ کے حالات پر. اس کا ریسیپروکل نظر آئے گا آپ کو بالکل برعکس. سورہ یونس میں حضرت نوح پر 2 رکوع ہے پورے اور پھر باقی سب پر 1-1 رکوع جو ہم پڑھتے آئے ہیں جیسے کہ سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت مختصر اس لیے کہ وہ سورہ یونس کے اندر تفصیل سے آ گیا ہے. تو اس طرح یہ نسبت ہے ان میں زوجیت کی. جوڑا مل کر جو ہے ایک کا خلا دوسرا پر کر دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اور یہاں نوٹ کر دیجئے الف لام را یہ آیت نہیں ہے. الف لام میم آیت تھی, الف لام میم پھر آیت تھی, الف لام میم صاد آیت تھی, حروف مقطع یہ آیت نہیں ہے. اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں شروع میں یہ ساری چیزیں جو ہے کسی اصول پر نہیں ہے, یہ صرف حضور کے بتانے پر ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم یہ ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم, کیا لوگوں کے لیے یہ بات بہت تعجب کی باعث ہو گئی ہے کہ ہم نے وحی کی ہے ایک شخص کی طرف جو انہی میں سے ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان انذر الناس, ہم نے وحی کیا کی ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو. وبشر الذین آمنوا, اور بشارت دے دو اہل ایمان کو, ان لہم قدم صدق عند ربہم, کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بلند پایا ہے, بہت اونچا مقام ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین, اور تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, یقیناً تمہارا رب اور مالک اور آقا وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش, پھر متمکن ہوا ہے تخت پر. یدبر الامر, اور وہاں سے تدبیر کر رہا ہے امر کی. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, کوئی شفیع نہیں جو شفاعت کر سکے مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم, وہ ہے اللہ تمہارا رب. فاعبدوہ, بس اس کی بندگی اور پرستش کرو. افلا تذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا, اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو. وعد اللہ حقا, وہی اللہ کا وعدہ ہے بالکل سچا پختہ پکا. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, وہی ہے جو پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ اور پھر اعادہ کرتا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط, تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں پورے انصاف کے ساتھ. والذین کفروا لہم شراب من حمیم, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم, اور دردناک عذاب بما کانوا یکفرون, بسبب اس کفر کے جو وہ کرتے تھے. هو الذی جعل الشمس ضیاء, وہی ہے کہ جس نے بنایا ہے سورج کو چمکدار. والقمر نورا, اور چاند کو بھی منور کر دیا ہے. اصل میں جو شے خود اس میں چونکہ کمبشن کا عمل چل رہا ہے اور سورج جو ہے وہ خود روشن ہے, اسے ضیاء کہا ہے. اور چاند کی روشنی جو ہے یہ ریفلیکٹڈ ہے, یہ اس کی اپنی نہیں ہے, اسے نور کہا ہے. وقدرہ منازل, اور اس کے جو ہے بہت سی منزلیں مقرر کر دی ہیں چاند کی. لتعلموا عدد السنین والحساب, تاکہ تم حساب جو ہے اور سالوں کا اور حساب کا جو ہے تمہارا گنتی کو تم جان لو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق, اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا ہے مگر حق کے ساتھ. یفصل الآیات لقوم یعلمون, وہ اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں یا علم رکھنا چاہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار, یقیناً دن اور رات کے الٹ پھیر میں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض, اور جو کچھ اللہ نے زمین آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں. لآیات لقوم یتقون, ان لوگوں کے لیے جو تقوی کے روش اختیار کریں. ان الذین لا یرجون لقاءنا, یہ ذرا الفاظ یہاں نوٹ کر لیجیے, یہ سورت میں کئی مرتبہ آئیں گے, یہ یہاں مرکزی الفاظ ہیں سورہ مبارکہ کے. ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ورضوا بالحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی ہی سے راضی ہو گئے. واطمأنوا بها, اور اس پر مطمئن ہو گئے. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات سے غفلت برت رہے ہیں. یعنی یہ کہ جو انسان سلیم الفطرت ہوتا ہے
اس کو اندر ہی سے کوئی شے بتاتی ہے کہ عالم یہی نہیں ہے، کوئی اور عالم بھی ہے، یہ صرف یہ دنیا نہیں ہے۔ جیسے کہ کنفیوشس کا جملہ ہے بڑا پیارا، there is nothing more real than what cannot be seen and nothing more certain than what cannot be heard۔ وہ حقیقتیں جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی ان سے زیادہ حقیقت اور کوئی نہیں ہوتی، اور وہ باتیں جو کانوں سے نہیں سنی جا سکتی ان سے زیادہ یقینی بات کوئی نہیں ہوتی۔ یعنی ان حواس سے ماورا جو ہے ایک عالم ہے، اور وہ ہے اصل عالم۔ تو جو لوگ ہیں سلیم الفطرت، ان کے دلوں کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہ اپنی دنیاوی زندگی پر مطمئن نہیں ہوتے، ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے میں کہاں آ گیا ہوں، کس ماحول میں رہ رہا ہوں، ان کا دل نہیں لگتا وہاں طبیعت ان کی جو ہے مطمئن نہیں ہوتی۔ لیکن جن لوگوں کی طبیعت جو ہے وہ کج ہو چکی ہو، مسخ ہو چکی ہو، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، جو عیش ہے، آرام ہے، جو بھی یہاں کا چہل پہل ہے، رونقیں ہیں، واطمأنوا بہا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو کہ ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ ہے جہنم، بما کانوا یکسبون، اپنے کرتوتوں کے طفیل۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، پہنچا دے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے دامن میں بہتی ہوئی ہوں گی نہریں، جنات النعیم، ان باغات میں، نعمتوں والے باغات میں پہنچا دے گا۔ دعواہم فیہا، اس میں ان کی پکار یہی ہوگی، ان کی دعا یہی ہوگی، سبحانک اللہم، وتحیتہم فیہا سلام، اور ملاقات کے وقت ان کا قول، ان کا کلمہ کیا ہوگا؟ سلام۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کی آخری جملے یہی ہوں گے کہ حمد و تعریف کل کی کل اور شکر کل کا کل اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَا يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بدی کے معاملے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی کہ جلدی وہ کرتے ہیں خیر کے لیے، جلدی سے مجھے خیر مل جائے، خیر مل جائے، خیر مل جائے، اگر اللہ اسی تیزی کے ساتھ انہیں شر دینے لگے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی اجل جو ہے جلدی سے ختم ہو جائے، جلدی ہی ٹک جائے گی ان کی اجل۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر دیکھیے وہی الفاظ آگے، لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے بہرے ہو کر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف جو ہے دور کر دیتے ہیں، مر کان لم یدعونا الی ضر مسا، پھر وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ہم سے کبھی کوئی دعا کی ہی نہیں تھی کسی تکلیف پر کہ جو اسے پہنچی ہوئی تھی۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اور اسی طریقے سے جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے، وہ ان کے نگاہوں میں کھبا دیے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور دیکھو اے قریش، اے عرب کے لوگوں، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی نسلوں کو، قوموں کو ہلاک کیا ہے ان کے ظلم اور ان کے کفر کے پاداش میں۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم جو ہے بدلہ دیتے ہیں مجرموں کی قوم کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔